اے موسیٰ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ ایک بار ایثار کرنے والے سے رب حساب کتاب لینے میں حیا فرمائے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اور یہ ماہ رمضان ہمیں بڑے مواقع دیتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ماہ مؤاسات بھی ہے، لوگوں کی غم خواری کرنا، بھلائی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تیرے دربار میں ہم گناہ گار، سیاہ کار، بڑی امید لیے حاضر ہیں مولا۔ ہم نے تقریباً آدھا رمضان غفلت میں گزار دیا ہے مالک۔ کوئی ایسا روزہ نہ رکھ سکے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آ رہی مولا جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، مگر مولا تیرے نیک بندے تجھے راضی کرنے میں لگ گئے ہیں مولا، وہ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ تجھے ان نیک بندوں کی مقبول عبادتوں کا واسطہ، جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے ٹوٹے پوٹے روزے بھی قبول فرما لے۔ جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے سجدے بھی قبول فرما لے۔ مجھے نکلنے سے کام لے سے مجھے نکلنے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب، ہو کام کا یا رب، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، ہے مغفرت کا اشارہ، تو مغفرت فرما، مغفرت کا اشارہ، تو مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ آدھا رمضان گزرنے تک میری برائیاں اور میری خامیاں کتنی دور ہوئیں، نیز میں تقوی پانے میں کس قدر کامیاب ہوا۔ یعنی تقوی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میں گناہ سے بچنے میں کس قدر کامیاب ہوا، کیا میں نمازی بن رہا ہوں، کیا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بن رہا ہوں، اگر میرے جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو کیا وہ میری چھوٹ رہی ہے،
میری رمضان مبارک کے علاوہ اگر رشوت دینے کی عادت تھی تو کیا وہ چھوٹ رہی ہے؟ اسلامی بہنیں اپنے حال احوال پر غور کریں اور اسلامی بھائی اپنی کیفیتوں پر غور کریں اور کیا بہتری آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی، یا پھر اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ جو روٹین کے ساتھ ایک کام ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ ہاں رمضان میں روزے کا اضافہ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک پلس ہے، لیکن راتیں جو میری تمیز کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے گزرتی تھی، اب راتیں بھی میری مطلب کہ فضولیات و برباد ہو رہی ہیں، نیگیٹو جا رہے ہیں، پوزیٹیو جا رہے ہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کیا پوزیشن ہے پلیز چیک کر لیجئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، لعلکم تتقون۔ اس انعام کو، تقوی کے انعام کو آیا ہم ماہ رمضان مبارک میں پانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ وہ 5 کون سی باتیں ہیں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، جیسے آج کل ایڈس وغیرہ ہے، کبھی سنا بھی نہیں تھا، اور یہ ایڈس کی بیماری بھی یوں سمجھے کہ فحاشی کا تحفہ ہے، بے حیائی والے جو کام ہوتے ہیں یہ ان کا تحفہ ہے۔ دوسرا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمانوں سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا۔ اور نمبر 5، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ فحاشی پھیلی یا نہیں پھیلی؟ بے پردگی اپنے بام عروج پر ہے۔ ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیجئے، میں نہیں کہتا سارے گھر، اللہ کی رحمت ہے، کئی گھروں میں فحاشی آپ کو نام کی بھی نہیں ملے گی، لیکن ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ بازاروں کا جو حال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، خود آپ کی ٹی وی اسکرین جس طرح کے مناظر دکھاتی ہوگی، جو مدنی چینل سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے، وہ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ یہ فحاشی اور یہ بے حیائی اور یہ بے پردگی جو ہے، اور پھر اس کے جو نتائج میں جو بھیانک قسم کی جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اس پر غور کر لیں۔ میری اسلامی بہنیں بھی سوچیں، میرے اسلامی بھائی بھی سوچیں، والدین بھی سوچیں، سب سوچیں۔ لڑکیاں اپنی تصویریں غیر لڑکوں کو جو بھیج رہی ہیں، یہ کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے؟ آپ جو سوشل ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر دوستی تعلقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ابھی تو آپ کو ایک تفریح لگ رہی ہے، ایک فن ہے، ایک مطلب کہ ایک وہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، مگر جب یہ سنجیدگی اختیار کرتی ہے اور پھر فتنے کا روپ دھارتی ہے تو اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اسلام نے ہماری عفت، ہماری عصمت کی جو حفاظت جس انداز سے کی ہے، اگر ہم اسی قانون کو توڑتے ہیں تو یہ قانون توڑنے سے جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں معاشرے میں، اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ دیکھو، فحاشی عام ہوئی،
فحاشی عام ہوئی، نتیجہ کیا نکلا کہ طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ معاشرے میں پنپنے والے کئی گناہ ایسے ہیں جس کو معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، کرنے والے سب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے، ہم برائی سے منع نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات تو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کلچر کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ اس پر آ جائیے، ٹھیک ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، اب ناپ تول، سب تو ناپ تول والا کام نہیں کرتے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنا اور ناپ تول کو پورا کرنا، اس کی تاکید ہم کو شریعت مطہرہ نے دی، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ جب تک آپ نیکی کی دعوت دینے کا عزم نہیں کریں گے، جب تک آپ برائی سے روکنے کا عزم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، مثال کے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے گھر میں تبدیلی لانے کا عزم کر لیجئے، پکا عزم کر لیجئے، اور قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 6 آیت پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا، آپ کو آگ لگ جاتی ہے، اسکول کی چھٹی کرتا ہے تو آپ کو بے چین ہو جاتی ہے، ماں فجر میں اٹھائے یا نہ اٹھائے اسکول کے لیے اٹھائے گی، آپ فجر میں اٹھیں نہ اٹھیں آفس کے لیے اٹھیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کا الاؤنس نہ ملنا، آپ کا بونس نہ ملنا، آپ کی تنخواہ لیٹ ملنا، ہے سب آپ کو پریشان کرتا ہے۔ یہ پریشانی کی باتیں میں کمپیئر ٹو بات کر رہا ہوں، تقابل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کبھی نیکی نہ ملنے پر، نیکی کے کام چھوٹ جانے پر، پرہیزگاری کے کام چھوٹ جانے پر، گناہ ہو جانے پر اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ ایسے محسوسات ہوتے ہیں۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ مفتی صاحب مزاج شریف اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ رب کریم کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں حضور۔ جی جی، اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا اس پر جائے نماز بچھا کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص طور پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے؟ اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں، اپنی ایک تفصیل ہے، اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاکی تو ہونی تھا گھر کے اندر۔ اب بندہ وہاں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اگر فرش وغیرہ پر، ٹائل پر، ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پوچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس نجاست کا اثر جاتا رہے تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر۔ تو پیشاب کر دیا بچے نے، پوچھا لگا دیا، پوچھ لیا، اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی۔ لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے، اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں، لوگ وہ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ رہی بات نماز کی،
تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جو مصلے آتے ہیں، جائے نماز آتی ہیں، وہ بھی اس کیفیت پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے۔ تو اگر جو ہے وہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا، بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے موٹا کپڑا اس پر پڑتا ہے، پوری نماز جتنے بھی جو ہے اعضاء اور سجدے کے جو جگہ ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کارپیٹ سے نجات حاصل کی جائے۔ میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر الدموع۔ بحر الدموع جی، مشکل نام نہیں، اصل میں وہ بزرگوں کا نام رکھا ہے۔ یہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدموع، اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے یہ، اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسوؤں کا دریا۔ یہ تو آسان ہے نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں مطلب بیان موجود ہے، قریب المرگ شخص کی توبہ کا بیان، واقعات بھی اس میں ایک سے ایک ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا یہ ضرور لیجئے۔ یہ اس کا ہدیہ 58 ہے، 58 روپیہ صرف، اور نزا کے عالم میں مسکراہٹ، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان، خاموش رہنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے معتکفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف معتکفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں۔ آج فیضان مدینہ اسلام آباد۔ اچھا، فیضان مدینہ اسلام آباد کے معتکفین ہیں۔ جی ہاں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا۔ مخارج کی ادائیگی اچھی ہوگی، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا، بہت زیادہ عیاشیاں کی، لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا۔ ڈیلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے۔ میٹھے مرشد پاک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے، مجھے موبائل پر گیم کھیلنا اچھا لگتا ہے، کیا میں موبائل پر گیم کھیل سکتا ہوں؟ اچھے بچے موبائل فون پر گیم نہیں کھیلا کرتے، یہ گندے بچوں کا کام ہے۔ اچھے بچے قرآن کریم پڑھنے میں دل لگاتے ہیں، حفظ کرنے میں دل لگاتے ہیں، ماں باپ کا کہا مانتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد حسنین عطاری ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے گھر میں مور پالے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں احتیاطی ارشاد فرمائے، نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کون کون سے جانور اور پرندے نہیں پالنے چاہیے۔ مور اس کا پالنا جائز ہے، لیکن جو بھی مور ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا چڑیا ہو، طوطے ہوں، ان کو دانا پانی کی کسی قسم کی تنگی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں روزانہ اس کو 70 مرتبہ انہیں کہ غذا فراہم کی جائے، دانا وغیرہ، پانی ان کے پاس ہر وقت بھرا ہوا رکھا جائے، کیونکہ یہ بے زبان جانور فریاد نہیں کر سکتا، اور جانور پرندے یہ بار بار کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ جیسے کہ فکس ٹائم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کوئی کھاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے تو 4 5 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن یہ ہر وقت چوچے مارتے رہتے ہیں، پرندے جو کھاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو وافر مقدار میں غذا دینی ہوگی۔ اب بعض جانور پالنے منع ہے، جیسے کتا ہے، تو کتا پالنے کی صورت یہ ہے کہ چوکی داری کے لیے اس کو پال سکتے ہیں، شکار کے لیے پال سکتے ہیں، لیکن پھر شکار کے لیے اس کو تربیت دینی ہوگی، ویسے نہیں۔ احکام ہیں اس کے
تو کتا ان مقاصد کے لیے پالا، اسی طرح کے جائز مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں اگر کتا رکھا صرف شوقیہ لوگ گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں اگر کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور فاسق جانوروں میں جیسے کوا ہے، چیل ہے، بندر ہے، چوہا ہے، ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ جیسے چھپکلی ہے، یہ تو فوائے سق، چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ سانپ پالتے ہیں، سانپ بھی فاسق ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی ویری علاقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں سال سے اوپر وار کر، یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح وار کر دیں تو وہ بندے کے اوپر سے مرتے ہیں اور بلائیں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب وہ 7 پھیرے دے کر صدقہ دیتے ہیں، ایک ٹوٹکا ہے ہی ہے، اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، وہ جائز چیز ہے، اور یہ 7 پھیرے دے کر سر سے یا پورے وجود سے اگر یہ کسی غریب مسکین کو یہ دے دیتے ہیں صدقہ تو اس غریب کا تو بھلا ہی بھلا ہے، اور حدیثوں میں وہ ویسے ہی ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، تو رائے خدا میں جو بھی دیں ہم یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں وہ صدقہ یہ کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، اس طرح کی مخصوص چیزیں بابا جی بتاتے کہ یہ صدقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسلمانوں کے راستے میں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، ٹھیس لگ جائے گی، کانٹے دار شاخ ہے کہ پاؤں میں چبھ جائے گا، تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یوں صدقے کی کئی اقسام ہیں، تو اب یہ کہ یوں پھرا کر دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، سب یوں کر دیا تو ٹھیک ہے، دے دیں۔ پیارے باپا جان، یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ مرغی کے پھیرے دیں گے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ذبح کریں گے اور پھر پھینک دیں گے۔ پھینک دینا تو حرام ہے، یہ تو اسراف ہے۔ باپا جان، اس طرح سے شاید تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح پھرانے سے کوئی وہ اس کی بلائیں اور جو اس کے اوپر مصیبتیں ہیں شاید وہ اس پر منتقل ہو جائیں گی، یہ تھنکنگ ایسی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بابا جیوں کی تھنکنگ ہوگی۔ فقہ کی کتابیں اور اس طرح کے معاملات سے وہ تو خاموش محسوس کی ہیں، پڑھنا یاد نہیں ہے۔ ہاں، جان کے بدلے جان کا صدقہ سرکار اعلی حضرت نے لکھا ہے، جیسے کہ اپنے کو کوئی تکلیف ہے، اس طرح کی کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس میں خون بہانا بہتر ہے، یعنی جانور ذبح کر کے رائے خدا میں دے دے، بکرا ذبح کر کے، مرغی ذبح کر کے، تو وہ ذبح کر کے دینا یہ اچھا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے پیالہ لیا پانی کا، اب وہ 7 دفعہ جو ہے نا گھمائیں گے، یہ بالخصوص جب وہ شاید دلہن پہ کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ نا، 7 دفعہ یوں کریں گے، اب 7 دفعہ یہ ایسی مکمل ہوگا تو وہ ہاتھ مار کے اس نے پانی گرا دینا ہے۔ اس کو بھی صدقہ اتارنا یا بلائیں اتارنے کے لیے بلا اتارنا، اور یہ صدقہ نہیں کہلے گا، یہ ٹوٹکا یہ اگر ہے تو ایسا کرتے ہو تو وہ دلہن کا تو طریقہ جو یہ کہ مستحب ہے کہ جب دلہن گھر پہ آئے نا تو اس کے پاؤں دھو کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے، اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد ارسلان اطاری ہے، میں بھلوال سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب کسی کام کے لیے کہتے ہیں اور اسی وقت والدہ صاحبہ بھی کام کہہ دیتی ہیں تو پہلے کس کے حکم کی تکمیل کی جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اب وہ کام کی نوعیت پر ہے، ماں کا حق جو ہے نا باپ کے حق سے یوں تو زیادہ ہے، لیکن اس میں صورتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں دبا دو، تو پہلے ماں کے دبا دے پھر باپ کے دبا دے، لیکن بعض صورتوں میں باپ کو زیادہ ضرورت ہوگی کہ جہاں خدمت کا معاملہ ہو تو ماں کو فوقیت دی جائے گی باپ پر، جیسے میں نے پاؤں کی مثال بھی دی آپ کو، تو جہاں خدمت ہوگی تو ماں پہلے، اور جہاں تعظیم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پہلے باپ، کیونکہ جو باپ ہے نا یہ آپ کی ماں کا بھی آقا اور حاکم ہے۔ یہ فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مضمون ہے، جو کہ سمندری گنبد نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے، ماں باپ کے تعلق سے بہت ہی قیمتی رسالہ ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، جس کے ماں باپ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے،
اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ فوت شدہ ماں باپ کے تعلق سے بھی اس میں مدنی پھول موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ فیضان سحری، ویسے ہی ہر سلسلہ یقیناً ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، کسی موضوع کو لے کر آتے ہیں، مگر چونکہ 3 پچھلے سلسلوں سے تسلسل ہے، پہلے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے فضائل، پھر 2 سلسلوں میں ہم نے فضائل مدینہ منورہ سنے، اور آج جو سلسلہ ہے وہ عشق رسول ہمارا موضوع ہے. سبحان اللہ، یہ ایسا موضوع ہے جس کا ٹاپک سن کر ہی یقیناً ہمارے کئی ناظرین جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ آج انشاءاللہ بہت کچھ عشق بھری باتیں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. تو آج انشاءاللہ کچھ عشق کے بولوں میں بات کریں گے، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں گم ہونے کی کوشش کریں گے. چونکہ بات عشق کی کرنی ہے، عشق کے بولوں میں بات کرنی ہے، آئیے آپ کو ایک عاشق رسول ہی کا واقعہ سناتے ہیں. کتیانہ یہ ہند کا ایک جوناگڑھ اسٹیٹ میں چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، زبردست عاشق رسول تھا اور مدینے کا دیوانہ تھا. درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی. درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک جز یعنی باب پڑھتا. ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور والی بے کساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو. جب آنکھ کھلی کانوں میں والی مدینہ کے مبارک کلمات گونج رہے تھے. مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کر رہے ہو. امید بن گئی اور کیوں نہ ہو، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کاندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا: کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر ایک الگ سما تھا. سفینہ مدینہ تیار تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کیپٹن کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا. اتنے میں جہاز کے عملے کی دور سے اس دیوانے پر آتے ہوئے نظر پڑی. عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ رہ گیا ہے، مگر جہاز چونکہ گہرے پانی میں جا چکا تھا، ایک کشتی کو بھیجا گیا، اس دیوانے کو ساحل سے اٹھایا گیا، اس دیوانے کو سفینے پر سوار کرایا گیا. نہ کسی نے پاسپورٹ کا پوچھا، نہ کسی نے ٹکٹ کا پوچھا. اب جب جہاز کو اسٹارٹ کیا گیا تو سفینہ مدینہ سوئے مدینہ رواں دواں ہو گیا. اب جہاز چلنا شروع ہو گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیوانہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے. اب جب وہاں پہنچا، جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھا. جب وہاں خدام حرم جو تھے انہوں نے دیوانے کو دیکھا تو مرحبا کی انہوں نے صدا لگائی اور کہا یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے. گویا خدام حرم کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیوانے کا حلیہ بتا دیا گیا تھا. یہاں سے اسے بلایا گیا، وہاں انتظام الگ تھا. اب ان خدام نے اس دیوانے سے عرض کی کہ وہ کنگرا ہے، اب آپ اسے بنا دیجئے. اس دیوانے نے پہلے سنہری جالیوں پر اشک بار آنکھوں سے حاضری دی. اب
الامر فوق الادب، یقیناً کوئی یہ نہیں تصور کر سکتا کہ گنبد خضرا کے اوپر اپنا جسم لے کر جائے، مگر یہاں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلاوا ملا تھا، اب عاشق تھا، نبی پاک کا حکم تھا، رسیاں بندوا کر یہ دیوانہ مینارے کے تک جاتا ہے، اس پتھر کے اس حصے کو اس نے جناب وہاں پر کام کیا، مگر جب گنبد خضرا کا اتنا قرب ملا، اس نے گنبد خضرا کی برکتوں کو اتنا قریب سے محسوس کیا، تو کام تو مکمل کر لیا، مگر اب اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ دیوانے کو رسیوں کے ذریعے واپس اتارا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں کہ دیوانے کی روح اپنے جسم سے پرواز کر چکی تھی، دیوانہ گنبد خضرا پر اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ کیا تباہ کاریاں ہیں جھوٹ کی، آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے مبلغین سے، اور جھوٹ بولنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، احادیث طیبہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں اس کا معاملہ کیا ہوگا، یہ اور بہت سارے مدنی پھول آج کے ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع خطير جدا، وأيضا يعني نحن بحاجة ماسة إلى أن نفهم ما هو الكذب. يعني الكذب كما ظاهر يعني ضد الصدق أو عكس الصدق. طيب عادة لا نحتاط في كلامنا، ماذا نفهم؟ ماذا نظن؟ هذا ليس من الذنوب الكبيرة. الكذب من الكبائر. صحيح هناك صور، هناك أنواع، هناك مواضع يجوز فيه الكذب، أو تستطيع أن تقول يكون فيه الكذب صغيرا، ذنبا صغيرا، ولكن عادة يكون الكذب من الكبائر. الكذب يعني ذنبا كبير. الأم، هناك أم تقول لصبيها تعال أعطيك شيء، وهو يأتي إليها ولا تعطيه شيء، فهي كذبة. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور جو ہے یہ چلا جاتا ہے. یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی انسان جو ہے وہ اس بدبو کو محسوس نہیں کرتا، اور اگر بندہ اس بدبو کو جو ہے وہ محسوس کر لے جو جھوٹے آدمی کے منہ سے نکلتی ہے تو کیا مطلب حال ہوگا اس کا، اور جو ورد گرد ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ما تقول؟ نعم صحيح، الرائحة كريهة تخرج من الذي يكذب، والملائكة تذهب إلى بعيد ميلا. عند بعض الأحاديث الكذب رذيلة محضة تنبئ عن تغلل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة أو طبيعة قاهرة.
وَلَقَدْ حَذَرَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْكَذِبِ وَنَهَى عَنْهُ. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا ائْتَمَنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سچ بولیں، لیکن سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کے عیب کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں اور یہ بولیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپائے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کو جو ہے وہ چھپائے گا. اور جھوٹ بولنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ بھی ہمیں بتایا گیا مدنی پھولوں کے اندر جو انگلش میں بیان ہوئے کہ جھوٹ یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے جو ہے وہ بولا تھا. مطلب کین وی سے دیٹ جھوٹ بولنا از شیطانی کام؟ شیطانی کام ہے جھوٹ بولنا. All evil things are satanic works. شیطانی کام ہے، سارے برے کام یہ شیطانی کام ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بولیں. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان